صاحب کی زبان سے بھی آپ قرآن مجید کی شان سن رہے تھے۔ سورہ قاف میں بھی بل قرآن مجید ہی آیا کہ یہ عظیم کتاب ہے اور بہت منافع اور خیرات پر یہ مشتمل ہے۔ تو تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب جو کہا، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں سے قرآن خطاب کرتا ہے، دونوں اس سے فیض پا سکتے ہیں۔ ایک تو ہیں جو اندھے، ابھی انہیں دین کی سمجھ ہی نہیں، انہیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک ہے یا نہیں، ہم کس غرض کے لیے دنیا میں آئے ہیں، زندگی کا انجام کیا ہوگا اور موت کے بعد کیا ہے، ہماری ہدایت کیا اللہ نے کوئی بندوبست، اس بارے میں وہ بالکل نابینے ہیں۔ ان کے لیے تو قرآن پاک جو ہے نا جاہل اور بے خبروں کے لیے تبصرہ ہے، ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، ان کو روشنی نصیب ہو جاتی ہے اگر وہ اس کی طرف آئیں۔ شرط بیان کر دی لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رغبت اور شوق رکھتا، اگر کسی کو ضرورت ہی نہ ہو تو کتنی اعلیٰ چیز آپ کے گھر میں پڑی ہو، اس دولت سے نفع نہ اٹھائے، اس کی بدقسمتی فرمایا پہلی چیز جو قرآن سے فیض لینے کے لیے لازم ہے وہ انابت ہے، کہ تمہارے اندر یہ رغبت اور شوق ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا اور ہدایت حاصل کرنی۔ ہر وہ بندہ جس میں یہ اشتیاق ہوگا، رغبت ہوگی، جو اس کے در پہ ہوگا، اس کے لیے اگر وہ بالکل بے خبر ہے تو قرآن تبصرہ، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، صاف روشنی نظر آئے گی۔ یہ فلسفہ اور دانش جو ہے نا انہوں نے جو گرد و غبار اٹھایا ہوا نا، اور جہالت کو علم کے نام پر سارے بادل چھٹ جائیں گے، آنکھیں جو ہے نا صاف دکھائی دینے لگے گا کہ حق یہ ہے، تبصرہ۔ اسی لیے قرآن مجید کو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ مسئلہ مسائل کی کتاب ہے، نہیں، علماء تک میں یہ بات آ گئی کہ یار مسئلہ مسائل تو فقہ کی کتابوں میں مرتب ہو گئے، وضو کے مسائل طہارت کے، اب قرآن کی کیا برکت کے لیے پڑھتے رہو۔ نہیں، یہ مسئلہ مسائل کی کتاب نہیں، وہ تو ضمن کے تھوڑے بہت اشارے آ گئے، اصل میں یہ دانش کی کتاب، عقل بخشتی آدمی کو کہ جو سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا، کدھر جاؤں گا، ایک ایک بات پر دلائل کے انبار لگاتا، زبردستی نہیں بناتا، ڈھیروں دلیلیں آدمی کے اندر سے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات سے، تاریخ سے، دنیا میں جو آثار اور نشانیاں نا پچھلی قوموں کی، پکڑ کر دکھاتا کہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید پہلا کہا گیا کہ تبصرہ، جن کی آنکھیں اندھی ہیں ان کو سرما نصیب ہو جائے گا۔ کچھ دوسرے ہیں جو جانتے ہیں یہ باتیں، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے، مانتے اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، قیامت بھی ہے، رسول بھی سچے، مگر وہ غفلت میں مبتلا، ان چیزوں کا ان کی زندگی میں کوئی اثر نہیں نظر آتا، کام وہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے منکر کرتے ہیں، جو کافروں کا طرز زندگی وہی ان کا۔ ان کے لیے ضرورت جو ہے وہ تذکرہ کیا، ذکرہ، یاد دہانی، ریمائنڈر، کہ انہیں یاد دلایا جائے کہ غفلت کی نیند چھوڑو، کیا کر رہے ہیں، سوئے پڑے۔ جو نابینے ہیں ان کو آنکھیں دی جائیں، تبصرہ۔ جو مانتے ہیں مگر کچھ ان کو بھولا ہوا، فراموش کیے ہوئے ہیں، پیچھے پھینکا ہوا انہوں نے، ان کو یاد دلایا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ اور حکیم صاحب جس حدیث پاک کا حوالہ دے رہے تھے نا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا، وہ مسلم شریف میں اس کا پس منظر اس طرح بیان ہوا کہ آپ نے مکہ معظمہ کا گورنر مقرر کیا نافع بن عبد الحارث کو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے اصفہان پہنچے، مکہ کے باہر وادی، تو آپ نے دیکھا کہ نافع وہاں گھوم رہا دور مکہ سے، تو انہوں نے کہا نافع تم نے چارج مکہ کا کس کو دیا، اپنی بات کس کو چھوڑا ہے مکہ کا حق؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ۔ آپ نے فرمایا ابن ابزہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک آزاد کیا ہوا غلام ہے، غلام تھا جو آزاد کیا۔ آپ نے فرمایا مکہ مرکزی آبادی اور قریش کے اتنے بڑے بڑے سردار اور ایک غلام وہاں کا آگے۔ انہوں نے کہا ان نوکار اور کتاب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ قرآن کا عالم ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ قرآن کی برکت سے کچھ لوگوں کو بلند کر دے گا اور کچھ لوگ جو ہیں قرآن کے علم سے خالی ہونے کی وجہ سے پست ہو جائیں گے، رہ گیا پیچھے۔ غلاموں نے اگر یہ علم سیکھ لیا تو درجہ تو حاصل کرنا تھا۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں قرآن کو تم کتاب سمجھتے ہو، ای کتابیں نیز چیزیں دیگر سے، یہ بھائی کتابوں میں سے کتاب نہیں ہے، کوئی اور بات ہے۔ جو آپ علیہ السلام کے بایا کارٹون اور بم باندھے نا ظالمن، وہ بند تو ٹھیک ہی ہے، نبی علیہ السلام بم ہی ہیں، مگر جہالت کے خلاف، کفر بے دینی کے خلاف، نیکی پھیلانے کے لیے حضور سراپا رحمت ہے۔ جو دنیا میں خرابیاں ہیں ان کے لیے یقیناً قرآن جب موت پیست قرآن خواجہ راہ پیغام مرے۔ قرآن کیا ہے؟ جو آقا بنے ہوئے ہیں بندوں کے، کوئی معاشی طور پر، کوئی سیاسی طور پر، کوئی مذہبی طور پر، کہ اپنی طرح کے بندے ہیں خدا کے، ان کو اپنا غلام بنایا ہوا۔ قرآن ان کے خلاف اعلان موت،
سب غلامیاں ختم ہیں، کوئی کسی کا حاکم نہیں ہے، حاکم صرف اللہ۔ تیس قرآن خواجہ را پیغام مرگ، قرآن کیا؟ جو خواجہ بنے ہوئے نا آقا، ان کے لیے موت کا پیغام ہے، اور جو پسے ہوئے تب کیا ان کو زندہ کرنے والا۔ اس لیے قرآن پاک کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر رسول اللہ کی حدیث سنائی کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا کہ قرآن کی برکت سے کچھ لوگ اوپر اٹھ جائیں گے اور کچھ قرآن کو چھوڑنے سے نیچے گر جائیں گے۔ شکوہ سنجے گردش دوران شدی خار از مہجوری یہ قرآن سے، کہتے ذلیل ہوا ہے مسلمان تو قرآن کو چھوڑ کر، اور گلے تقدیر کیا کرتا کہ ہماری قسمت میں ایسا لکھا، تقدیر نے کیوں کرنا تھا؟ اللہ ظالم ہے، تم نے قرآن چھوڑ دیا، اس کا علم چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا، نتیجہ یہی نکلا تھا۔ اللہ تمہارے ساتھ کیوں پارٹی بنے، پھر کیوں تمہاری مدد کرے؟ دوسروں کے خلاف تمہارے سرخاب کے پر ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ اگر ان اصولوں پر عمل کرو جو اللہ نے بیان کیے، پھر وہ تمہارا، تم حزب اللہ، اللہ کی پارٹی ہو۔ پھر اگر تم کمزور بھی ہو گئے تو اللہ اور اس کے فرشتے مدد کو آ جائیں گے، اور اگر نہیں، دو برابر کے آدمی ایک جیسے مجرم اور ان میں سے ایک کوئی دنیاوی لحاظ سے اچھا، تو اللہ پھر اس کا ساتھی بنے گا۔ تو یہ گلہ اور شکایت جو شکوہ اقبال نے کیا، جو ہر ایک کے ذہن میں اللہ کیا کر رہا ہمارے ساتھ، ہمارے بڑے تو یہ کر، اللہ نے جواب شکوہ جو کہا یہی تھا کہ وہ بھائی جو تھے وہ اور تھے، تم ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتے، تجھے آباس ہے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تم کیا کہتے ہو کہ پچھلے ہمارے جو تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سمندر میں راستے بناتا تھا، وہ اللہ کے تھے، اللہ ان کا تھا۔ تو قرآن مجید واقعی تب سے راتم و ذکر ہے، جو بے خبر ہیں وہ سنیں گے اور پڑھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں، ایک ایک سوال کا جواب ملے گا، اور جو بھولے ہوئے ہیں علم ہے مگر اس کو انہوں نے فراموش کیا ہوا ہے، تاکہ اسی میں ان کو یاد دہانی کرنا، وہ بالکل چوکنا کر دیتا کہ چھوڑو نہیں۔ اب قرآن مجید میں سے جو مقام میں نے پڑھا، یہ دن رات کا ایسا منظر ہے جو میرے اور آپ کے سامنے پیش آتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں، مگر ہم بالکل تذکرہ کے مطابق ذکر یاد دہانی کرائی جائے، جو بھول ہے نا اس کو ختم کیا جائے۔ کیوں بلانے کی کوشش کرتے ہو؟ دیکھتے ہو آنکھیں بند کرتے ہو؟ کل ہی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، دبئی میں وہ بچہ کاروبار کرتا تھا، 6 بیٹے تھے، 9 سال کی عمر کی بڑی تھی، پھر چھوٹے تھے، وہ کام پر چلا گیا، کہنے لگا بیٹا پاکستان جائیں گے، دادا ابو کو بولے، کہنے لگے نہیں ابو اس مرتبہ نہیں ہم جائیں گے، زبان سے نکل گیا، وہ آئے ہی نہیں، سرکل شارٹ ہو گیا، ماں روئی چیخی، دروازہ بند ہو گیا۔ جو دوسرے تھے منظروں میں وہ لوگ آئے، دروازہ ہی نہیں کھولے، 6 بچے بھیا وقت 6 کے 6 ہی مارے گئے۔ باپ کو وسیع پڑ گئی، خبر ملی، اسپتال لے گئے، کیا بنا، جنازے بنے ہوئے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جا رہا ہے کارخانے کو، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ کتنے لوگ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، لاشیں گھروں کو چلی جاتی۔ یہ روزانہ منظر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ یہ حادثہ نہیں پیش ہوگا۔ قرآن تذکرہ ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں، ذکر کا کہ یاد دہانی، ریمائنڈر ہے۔ جو چیزیں تم بلانا چاہتے ہو کان پکڑ کے یاد دلاتا ہے کہ کیوں بلانا چاہتے ہو، آئے گی، یہ پیش پا استاد حقیقت ہے، سامنے کی بات ہے، تم کیوں نہیں آنکھیں کھول؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی منظر بیان کیا ہے